بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 اکتوبر ہے، منگل کا دن، سال 2023، صبح کا وقت، خوبصورت صبح سے گڈ مارننگ، صبح خیر، السلام علیکم ایوری ون۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائے خیر ہے کہ اللہ پاک کریں کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں اور محفوظ بھی۔ جی ناظرین، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے سامنے بفضل خدا ایک دفعہ پھر سے صبح کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت۔ پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے تاریخ ہندوستان، اور ہم 20ویں صدی کے، بلکہ نہیں کہنا چاہیے 19ویں صدی کے آخری حصے میں پھر رہے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخری حصے میں یعنی 1880 تک پہنچ چکے ہیں۔ آج میں نے آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا ہے وہ ہے 7واں وائس رائے ہندوستان کا، جو انگلینڈ تاج برطانیہ کی طرف سے نامزدگی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں آ کر حکومت کرنے کے لیے وارد ہوئے، یہاں پہ آئے، اور ان کا نام تھا لارڈ رپن۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، لارڈ رپن۔ یہ 7واں پہلے 6 وائس رائے میں نے آپ کو گنوا دیے، ان کے بارے میں مختصر ان کے حالات و واقعات میں نے پچھلی قسطوں میں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ پچھلی قسطیں ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ آج میں نے آپ کو 7ویں وائس رائے کے بارے میں بتانا ہے، جو 1880 سے لے کر 1884 تک لارڈ رپن، یہ صاحب تھے جی، لارڈ رپن وائس رائے، یہ 7واں وائس رائے تھا، اور یہ آئے 1880 میں اور رہے ہیں 1884 تک۔ تقریباً 4 سال کا عرصہ انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی بطور 7واں وائس رائے، نامینیٹڈ بائی کراؤن آف انگلینڈ، گریٹ بریٹن۔ جی ناظرین، ان کے سامنے 2 میجر ٹاسک ان کو دے کے بھیجے گئے لارڈ رپن کو۔ ملکہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ آپ نے 2 چیزوں، ایک تو آپ نے ہندوستان اور ہندوستانیوں کی مشکلات میں کمی کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ان کے لیے فلاح و بہبود اور ہندوستان کی ترقی اور بہتری کے لیے اقدامات کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نمبر 2 جو اہم کام ان کے ذمہ لگایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ نے افغانستان کے حالات و واقعات پر، زمینی حقائق پر، اس کے معاشی، معاشرتی، سیاسی حالات پر گہری نظر رکھنی ہے۔ یہ 2 چیزیں ان کو فیڈ کر کے بھیجا گیا، جیسے کسی کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، ہندوستان کی تو سمجھ آتی ہے ناظرین کہ ظاہر ہے یہ ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے آئے تھے، اور پھر ملکہ سمیت سارے ہندوستان کے جتنے وائس رائے تھے، یعنی جو انگلینڈ کی بادشاہ تھی، ملکہ تھی، جب وہ ہندوستان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی، ہندوستانیوں کے لیے بہتری اور فلاح و بہبود کے کام کرنا چاہتی تھی، ان کو اپنائیت کا احساس دلانا چاہتی تھی، تو پھر ظاہر ہے ان کا موڈ دیکھ کر ہی جو یہاں پہ وائس رائے آئے، وہ انہی اقدام پر، انہی فٹ پرنٹس پر اور انہی نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھنا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان پہ نظر رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ افغانستان کے حالات ناظرین نوٹ فرمائیں، 40 سال تک کا عرصہ، 1880 سے لے کر 1920 تک، 40 سال کا عرصہ جو ہے ایک دراز عرصہ ہوتا ہے، لمبا عرصہ ہوتا ہے، بڑے دیگر بڑے حالات، خراب اور منتشر انتشار کا شکار رہا افغانستان۔ وہاں پہ کوئی مستحکم اور کیا کہنا چاہیے کہ ایسی حکومت بنی نہیں، ایسا کوئی بادشاہ ملا نہیں یا بیٹھا نہیں جو ہر دل عزیز ہو، جس کو مقبولیت حاصل ہو افغانوں میں، جو مشترکہ ہو، سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ جو بھی آیا، یا تو وہ بزور بندوق آیا، بزور تلوار آیا، اور پھر اس کو مخالفین نے قتل کر دیا۔ مطلب
عجیب قسم کی ایک افراتفری پھیلی ہوئی تھی افغانستان میں، اور یہ 2-4 نہیں 40 سال تک جاری رہی۔ میں مختصر چند منٹوں کے اندر، چند لائنوں میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے وہ حالات، وہ نقشہ پیش کروں۔ وہ ضروری ہے کیوں؟ انگریز کے لیے ضروری کیوں تھا؟ اس لیے کہ مستحکم افغانستان ہندوستان میں بیٹھے ہوئے انگریزوں کے لیے کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے ضروری تھا۔ اور اگر وہاں پہ افراتفری ہو، انگریز کا وفادار حکومت وہاں پہ نہ ہو، تو روس کو آسانی ہوگی ہندوستان میں بیٹھے ہوئے انگریزوں پر حملہ کرنے کی، اور وہ بہت بڑی پاور تھی، سپر پاور تھی روس۔ اس سے بچاؤ کے لیے، اسے روکے رکھنے کے لیے، افغانستان کا خشکی کا رستہ بند کرنا اس کے لیے بڑا ہی ضروری تھا۔ ہوا کیا، میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ خاصی دلچسپی لی لارڈ رپن نے آ کر افغانستان کے حالات میں، لیکن کیا کرتے، یہ تو ان کے آنے سے پہلے بگڑے ہوئے حالات تھے، اور ان کے جانے کے کئی سال تک بعد بگڑے رہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو اقدامات کیے، وہ جو حالات رہے افغانستان میں مختصر سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ آپ کو میں پچھلی قسطوں میں بتا چکا ہوں کہ افغانستان پر یعقوب خان کو سلطان بنایا ہوا تھا انگریز نے، اور بنایا ہوا تھا بامر مجبوری، اس سے بہتر کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ جو حقدار تھا تخت کا، وہ تو افضل خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا عبد الرحمان، اور وہ اپنی جان بچا کر اپنے باپ کے قتل ہو جانے کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں وقتی طور پر ٹیمپریریلی جس شخص کو بٹھایا ہوا تھا افغانستان کے تخت پر، وہ تھا یعقوب خان۔ اب اس کے چھوٹے بھائی ایوب خان نے اس کو تخت سے اتار کر قتل کرنے کی کوشش کی تاکہ خود تخت پر براجمان ہو سکے، افغانستان کا بادشاہ بن سکے۔ ایوب خان بیٹھا، یعقوب خان بڑا بھائی بیٹھا تھا بادشاہ، اور اس کا چھوٹا بھائی ایوب خان۔ اس بندے نے کوشش کی کہ میں اپنے بڑے بھائی کو قتل کروا دوں یا قید کروانے کے بعد خود افغانستان کے تخت پر بیٹھ جاؤں۔ اس چپکلش کے نتیجے میں ضروری سمجھا گیا کہ جنرل رابرٹسن، ایک فوج کیا ایک بریگیڈ پوری افغانستان میں بٹھا دی انگریز نے، مجبوری تھی، اور کابل میں نہیں، دارالحکومت میں نہیں بٹھائی، وہ بٹھائی قندھار میں، جو کابل کے قریب تھا، تاکہ حکومتی معاملات میں یہ دخل اندازی نہ کریں، لیکن جیسے ہی حالات خراب ہوں ان پر گہری نظر رکھیں۔ جنرل رابرٹسن کی بریگیڈ میں یہ صاحب تھے رابرٹسن، ان کی زیر نگرانی، ان کی کمانڈ میں ایک بہت بڑی بریگیڈ جا کر بیٹھی ہوئی تھی قندھار میں، انہی کاموں کے لیے، انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، انہی پر گہری نظر رکھنے کے لیے۔ پھر انہوں نے اپنا کام کیا۔ جب ایوب خان نے اپنے بڑے بھائی کو مار کر قتل کر کے یا قید کرنے کی کوشش کی، تو فوری طور پر مداخلت کی جنرل رابرٹسن کے دستے نے، اور اس کو بھگا دیا ہندوستان سے۔ کس کو؟ ایوب خان کو۔ لیکن انگریز کے دل و دماغ میں اب ایک بات بیٹھ گئی۔ جب یہ رپورٹ لارڈ رپن کے پاس پہنچی، وائس رائے کے پاس دلی میں بیٹھے ہوئے، تو اس نے یہ ضرور سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ ایسا کب تک چلے گا، ہم کیا کریں؟ میرے لیے ہندوستان کے فلاح و ویلفیئر کے کام کرنا بھی زیادہ ضروری ہے، اور یہ میرے لیے ایک ایکسٹرا ہیڈ ایک بنا ہوا ہے، ایک فضول قسم کا سر درد میرے پلے پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا جی، افضل خان صاحب جو تھے، اس کا بڑا بیٹا میں نے عرض کیا عبد الرحمان، وہ نہیں مل رہا تھا۔ ہوا کیا کہ وہ مل گیا انگریز کو۔ انگریز نے فوری طور پر جنرل رابرٹسن نے رابطہ کیا دلی کے، عبد الرحمان مل گیا ہے، کیوں نہ یعقوب خان کو ہٹا کر اس کو تخت پر بٹھایا جائے۔ اس نے منظوری لی تخت دلی سے، لارڈ رپن سے، اور فوری طور پر عبد الرحمان کو تخت پر بٹھا دیا افغانستان میں۔ اب اس کے بھی کئی مخالفین پیدا ہو گئے عبد الرحمان کے،
لیکن انگریز نے اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ، فورس کے ساتھ اس کی کرسی کو ڈگمگانے نہیں دیا، انتظامی حکومت چلانے کے لیے اس کی مدد کی، اور کہا جاتا ہے کہ بہترین طریقے اور سلیقے سے عبد الرحمن نے حکومت کی، سلطان عبد الرحمن نے افغانستان کو سنبھالے رکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1901 میں عبد الرحمن فوت ہو گیا۔ اب ایک نئی چپکلش شروع ہو گئی، پھر سے وہی رساکشی اقتدار کی۔ عبد الرحمن کی وفات ہوئی ہے تو فوری طور پر جنرل رابرٹسن نے پھر سے مداخلت کی، اور اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا جس کا نام تھا حبیب اللہ خان، اس کو افغانستان کے تخت پر براجمان کر دیا گیا، بٹھا دیا گیا۔ پھر وہ متواتر حکومت کرتا رہا، اور یوں یہ سلسلہ اپنے ٹریک پر آ گیا، اپنی پٹری پر چڑھ گیا۔ لیکن انگریز کی توجہ اور توانائی کافی حد تک افغانستان نے بٹائے رکھی، ادھر بھی ان کو متوجہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں نے آپ کو 7ویں گورنر جنرل وائس رائے کے بارے میں، لارڈ رپن کے بارے میں بتانا ہے۔ ان کے لیے جو تھوڑا بہت ٹائم بچا افغانستان کی مصیبت کو، بپتا کو نپیڑتے ہوئے، اس سے نمٹتے ہوئے، تھوڑا جو ٹائم بچا، انہوں نے بہترین کام کیے ہندوستان، لارڈ رپن نے۔ انہوں نے یہ کیا، سب سے بڑا کام نوٹ فرمائیں، انہوں نے یہ کیا کہ ایکسپورٹ امپورٹ پر جو ڈیوٹی تھی، جو ٹیکس تھا، وہ یا تو کم کر دیا کئی چیزوں پر، یا کئی چیزوں پر صفر کر دیا، ختم کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ جو تاجر لوگ تھے ان کو پہلے سے دگنا منافع ہونا شروع ہو گیا، اور جو عام عوام تھی، پبلک، اس کو تمام چیزیں، اشیاء خرد و نوش، کھانے پینے پہننے کی جو چیزیں تھیں، وہ پہلے سے آدھے ریٹ پر ملنا شروع ہو گئی، مہنگائی کا خاتمہ ہوا، اور یوں پورے کے پورے ہندوستان میں ڈنکے بجنے لگے جنرل لارڈ رپن کے۔ دوسرا کام ناظرین اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جو پرائیویٹ اسکولز اور مدرسے تھے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف سرکاری اسکولوں اور مدرسوں کو گرانٹ یا فنڈ دیے جاتے تھے، اب اس نے آ کر پرائیویٹ اسکولوں کی حوصلہ افزائی کی تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو یہ پڑھائیں، ان کو بھی مالی امداد دینا شروع کر دی۔ اب ان کی دیکھا دیکھی، جب عام لوگوں نے دیکھا کہ ان کو تو اچھے خاصے پرائیویٹ اسکولز والوں کو پیسے مل رہے ہیں، تو ہر بندے نے، ہر پڑھے لکھے بندے نے پھر اسکول کھولنے کی کوشش کی، مدرسہ اور اسکول بناتے گئے، ایک سے بڑھ کر ایک، 2، 4، 6۔ حکومت اتنے اسکول اور مدرسے نہیں بنا سکتی تھی کہ پورے کے پورے ہندوستان کے بچے ان میں سما سکیں، اتنے اسکولز دستیاب نہیں تھے۔ لیکن پرائیویٹ اسکولز جو تنظیم تھی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے، ان کی مالی امداد کرنے سے، اسکولوں کا اور مدرسوں کا پورے ہندوستان میں ایک جال بچھ گیا۔ یہ دوسرا بڑا کام تھا ان صاحب کا جو انہوں نے کیا۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ٹیکس پر ڈیوٹی انہوں نے ختم کی، اور اسی طرح سے فلاح و بہبود کے ہندوستانیوں کے چند کام اور چھوٹے موٹے، مثلا سڑکوں کی مرمت تھی، اسکولوں کی مرمت تھی، مدرسوں کی مرمت تھی، یا کچھ نئی سڑکیں اور ٹریک، ریلوے ٹریک بنائے، اور یوں ان کا 4 سال کا عرصہ پورا ہوا۔ 1884 میں یہ واپس ان کو بلا لیا گیا۔ ان کی بھی پرفارمنس سے، کارکردگی سے ملکہ خوش نہیں تھی، تاج برطانیہ خوش نہیں تھا، لہٰذا اسے واپس بلا لیا، لارڈ رپن کو۔ اور جو 8ویں نمبر پر آئے وہ تھے لارڈ ڈفرن، 8ویں وائس رائے، 1884 سے 1888 تک۔ یہ 8ویں وائس رائے، نوٹ فرمائیں، یہ تھے لارڈ ڈفرن۔ 1884 سے 1888 تک، یہ نوٹ فرمائیں۔ 8واں وائس رائے ہندوستان میں آئے، کون؟ لارڈ ڈفرن۔
یہ آئے ہیں 1884 میں اور گئے ہیں 1888. 4 سال کا عرصہ انہوں نے بھی ہندوستان میں قیام کیا. ناظرین، یہ صاحب جو تھے لارڈ ڈفرن، ان کے بارے میں 2 بڑی باتیں تاریخ میں چمک رہی ہیں، لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جب یہ آگے ہندوستان میں انہوں نے اپنی عنان حکومت سنبھالا، تخت پر بیٹھے دلی میں، تو پتہ نہیں کیا سوجھی برما کے بادشاہ کو. یہ ملک چھوٹا سا، آپ نے دنیا کا نقشہ اگر کھول کے دیکھیں تو آپ کو نیپال کے ساتھ ایک چھوٹا سا ملک نظر آئے گا، برما. وہاں کا بادشاہ تھا تھیبا شاہ. تھیبا شاہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں 1884 میں. اس نے انگریز کے ساتھ پنگا لے لیا، مطلب جنگ شروع کر دی. برما کا بادشاہ تھیبا شاہ. یہ صاحب تھے جی جنہوں نے جنگ شروع کر دی جی. تھیبا شاہ نے، برما کا بادشاہ. لیکن اس کے لیے کچھ زیادہ اب یہ نہیں سمجھ آتی مجھے کہ کس ایما پر، کس وہم پر، کس بھروسے پر انہوں نے، برما کے بادشاہ نے انگریز کے ساتھ لڑائی اور جنگ کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ ان کے پاس نہ تو فوج اتنی طاقتور تھی اور نہ ذرائع اتنے زیادہ تھے کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، کوئی بہت زیادہ روپیہ پیسہ تھا، فراوانی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بس ایم ہی حملہ کر دیا جی افغان دستوں، انگریز دستوں پر، انگریز فوج کی دستوں پر. اور پھر کیا ہوا؟ لارڈ ڈفرن نے صرف ایک بریگیڈ بھیجی ہے برما کی طرف. حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ زیادہ فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فوج کا ایک دستہ روانہ کیا گیا اور انہوں نے 3 دن کی لڑائی کے بعد تھیبا شاہ کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا. اور دوسرا کام یہ کیا کہ برما کے 90% سے زیادہ علاقے کو براہ راست انگریز کے زیر انتظام رکھ لیا. یعنی اب ہندوستان کی حکومت برما تک پھیل گئی. وہاں پر بھی حکومت جو تھی وہ انگریز کی ہو گئی، بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے. اچھا، دوسرا کام ناظرین انہوں نے یہ کیا لارڈ ڈفرن نے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ لیڈی، ایک پروفیشنل لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کا نام تھا لیڈی ڈفرن. اس نے کیا کیا؟ اس نے ہندوستان کی عورتوں اور بچوں کے حالات و واقعات طبی نظروں سے، میڈیکل گراؤنڈز پر معائنہ کیا. پورے ہندوستان کا اس نے دورہ کیا، وزٹ کیا، ٹور کیا. اور صرف مقصد ایک تھا کہ زچہ و بچہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں. ہندوستانی عورتیں اور بچے، نومولود بچے، نئے پیدا ہونے والے بچے کن کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان کی پرابلمز کیا ہیں. انہوں نے دیکھا تو ان کے سامنے حالات بڑے مخدوش نظر آئے، بڑے برے، بڑے پتلے حالات، کہ نہ تو زچہ کا کوئی حال ہے اور نہ بچوں کا کوئی حال ہے. اس کے لیے بڑے پیمانے پر لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت تھی. انہوں نے فوری طور پر اپنے خامد کو آ کر وائس رائے کو بتایا کہ میں کام کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے بولا کیا کام کرنا چاہتی؟ اس نے کہا کہ جی میں انگلینڈ سے انگریز لیڈی ڈاکٹرز کو جو ٹرینڈ اور تجربہ کار ہوں، ان کو تربیت یافتہ عورتوں کو، لیڈی ڈاکٹرز کو انگلینڈ سے لا کر ہندوستان میں تعینات کرنا چاہتی ہوں. لیکن اس کے لیے ہمیں بھاری فنڈز کی ضرورت ہے. ظاہر ہے انگریز کا، انگلینڈ کا جو روپیہ ہے وہ ہمارے روپے کے مقابلے میں بہت قیمتی ہے. ہمارے روپے کی قیمت بہت کم ہے، لیکن ان کو تو پیسے چاہیے پاؤنڈز میں، انگریز لیڈی ڈاکٹرز کو. اور یوں ہمیں بہت بڑے فنڈ کی ضرورت ہے. وائس رائے نے کہا کہ سرکاری طور پر اتنے فنڈز میں نہیں دے سکتا، نہ میرے خزانے میں ہیں، نہ میرے پاس ہیں، نہ مجھے اختیار ہی حاصل ہے. بہرحال ایک کام کرتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر کا ایک اکاؤنٹ کھولا گیا
اور پورے ہندوستان میں اور انگلینڈ میں اعلان کیا گیا کہ جو لوگ چیریٹی، خیرات، صدقات، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں وہ اس فنڈ میں رقم جمع کروائیں۔ یہ اعلان ہونا تھا ناظرین، کہتے ہیں کہ بہت ساری خطیر رقم جمع ہوگی اس اکاؤنٹ میں۔ اس اکاؤنٹ کا نام تھا لیڈی ڈفرن اکاؤنٹ، لیڈی ڈفرن اکاؤنٹ۔ اس میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ لیڈی ڈفرن ڈاکٹر صاحبہ جو تھی بڑا خوش ہوئی۔ انہوں نے فوری طور پر انگلینڈ میں موجود لیڈی ڈاکٹرز کو انویٹیشن دی کہ آؤ، جس نے بڑی تنخواہ پر کام کرنا ہے ہندوستان میں آ جاؤ۔ یہ ناظرین پہلا موقع تھا 1887 کا۔ 88 میں تو یہ واپس چلے گئے۔ 1887 پہلا دن تھا جب پورے ہندوستان کے بڑے 6 شہروں میں، سب سے بڑے 6 شہروں میں لیڈیز کے لیے، عورتوں کے لیے زچہ و بچہ ہسپتال قائم کیے گئے، اور وہاں پہ ڈیوٹی انگلینڈ سے آنے والی انگریز لیڈی ڈاکٹرز کی لگی۔ انہوں نے بہت ساری محنت کے ساتھ، بہت ساری محبت، پیار اور لگن کے ساتھ ہندوستان اور ہندوستانیوں کی خدمت کی، اور یوں جو مقامی لوگ تھے، جو عوام تھے، وہ بہت خوش ہوئے کہ ان کو طبی اور میڈیکل فیسلٹیز ایسی ملنا شروع ہوئیں جو پہلے کبھی سوچا نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا ہندوستان میں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین ہی خواتین کا علاج کریں گی، اور جو روایتی دائیاں ہوتی ہیں ڈلیوری کے لیے، پیدائش کے لیے تعینات ہوتی ہیں، ان کو ہٹا کر یہ کام لیڈی ڈاکٹرز نے اپنے ذمے لیا، جو زیادہ ایکسپیرینسڈ اور ٹرینڈ، تربیت یافتہ تھی۔ یہ وہ 2 بڑے کام تھے جو لارڈ ڈفرن یعنی 8ویں گورنر جنرل نے ہندوستان میں آ کر سر انجام دیے اور اپنا نام کمایا۔ بہت ساری کتابوں میں بہت سارے لوگوں کی زبانی خود اپنے نام کی ناموری سمیٹی۔ جی ناظرین، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی بلاوا آ جاتا ہے، مرضی ہے ملکہ کی۔ 1888 میں 1888 میں ناظرین نواں 9th وائس رائے ہندوستان میں آیا، جس کا نام تھا لارڈ لینڈاؤن۔ 1888 میں یہ نواں گورنر وائس رائے تھا، وائس رائے لارڈ لینڈاؤن۔ یہ ان کا نام تھا، اور یہ آئے ہیں 1888 میں سے 1894 تک 6 سال کا عرصہ انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ یہ نامہ وائس رائے آیا یہاں پہ لارڈ لینڈاؤن 1888 سے 1892 تک، 1888 سے 1894 سوری 6 سال تک کا عرصہ انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں، اتفاق کہہ لیں یا ستم ظریفی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو میرے پاس کتابیں اویلیبل ہیں نا، ان میں ان کے بارے میں یہ صاحب جو تھے لارڈ لین براؤن، ان کے بارے میں زیادہ معلومات درج نہیں کی ہوئی۔ اب وجہ کیا بنی یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے کوشش کی کہ ان کے بارے میں کچھ معلومات لا کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس میں مجھے خاصی ناکامی ہوئی ہے کہ یہ صاحب جو تھے، یہ نامہ وائس رائے ہندوستان میں آنے والے 6 سال یہاں قیام کیا، ان کے بارے میں زیادہ معلومات میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا اگلے پروگرام میں 10ویں وائس رائے کے بارے میں آپ کے خدمت میں معلومات پیش کروں گا۔ 10واں وائس رائے کون آیا، کب آیا، کون تھا، اس کا نام کیا تھا، کب واپس چلا گیا، اور اس کے دور حکومت میں ہندوستان میں کیا کیا واضح اور خاص کام کیے گئے اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اسے کون کون سے چیلنجز
مشکلات درپیش تھیں اور کس طرح تھے، کس طریقے اور سلیقے سے اس نے ساتھ ان مسائل سے نمٹا اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے روزانہ کی طرح آج کا لفظ۔ آج کا لفظ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جی، وہ انگریزی کا ہے جی، یہ ہے لفظ SOUR۔ کوئی بتائے گا یہ لفظ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یار یہ بڑا ہی آسان اور عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، سور۔ یہی پڑھتے ہیں نا اسے، سور کا یار وہ ایک کہانی نہیں پڑھی ہوئی ہم نے 5ویں جماعت میں، گریپس آر سور، انگور کھٹے ہیں، لومڑی والی کہانی نہیں سنی؟ عجیب بات ہے یار۔ اچھا، سور کا مطلب کھٹا، یا پھر اگر کسی کا گلا پک جائے تو میڈیکل کی لینگویج میں کہتے ہیں سور تھراٹ، پکا ہوا گلا ہے، گلا پکا ہوا، اسے سور کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے، یہ جو لفظ ہے نا، یہ سور نہیں ہے، اس کی پروناؤنسیشن، اس کا تلفظ اصل جو ہے وہ ساور ہے۔ یہ سور نہیں ہے، ساور، اس کا صحیح تلفظ، اصلی تلفظ اس طرح سے بنتا ہے، ساور۔ امید ہے آپ کو آج کا لفظ اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا، اور آپ کی معلومات میں تھوڑا بہت میں نے اضافہ کر دیا ہوگا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا تیسرا آخری مزیدار اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کی بات۔ ہم سب لوگ بطور مسلمان ایک بات پر تو متفق ہیں، وہ کیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہمارے آقا سرور کونین نے ہمیں بتا دیا، وہ ہے نماز۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب، اور اس کی طریقہ کار جو بہترین ہے وہ نماز ہے شکر ادا کرنے کا۔ گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی وجہ کی تلاش ہو، کوئی آپ وجہ جاننا چاہتے ہو، کیوں شکر ادا کریں، تو کہیں دور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ذرا اپنی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی کون کون سی نعمت ہے اور اس کا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اور ہم کتنا محتاج ہیں اس کے، کہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اور ہماری نبض انسان کی 72 دفعہ چلتی ہے۔ تو پھر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ آپ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، رب رکھا، اور پاکستان زندہ باد۔